अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मन व अमलन सालिहन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक का सही फ़हम अता फ़रमाए, इस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इसका पढ़ना पढ़ाना हमारे हक़ में हुज्जत बनाए, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बनाए। मैं और आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला हमें मौका दे रहे हैं कि हम कुरान को जो है वो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और हदीस मुबारका में आता है कि तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और सबसे खूबसूरत भी ज़िंदगी के लम्हात और वक्त वही होता है जो अल्लाह ताला की किताब के साथ, उसके कलाम के साथ जो है वो इंसान का गुज़रता है। तो इस बात के ऊपर दिल की गहराइयों से सब कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसका तर्जुमा हम पढ़ लेते हैं और फिर इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं कि है यहाँ पे लोगों ने सवाल किया ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पूछते हैं कि हैज़ का क्या हुक्म है। कहो वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से लग रहो और उसके करीब ना जाओ जब तक पाक साफ़ ना हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहे और पाकीज़गी इख्तियार करे। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हें इख्तियार है, जितना चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। खूब जान लो कि एक दिन तुम्हें उससे जो है वो मिलना है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारी हदायत को मान ले, उन्हें फलाह सादत का मुद्दा सुना दो। अल्लाह के नाम को ऐसी किस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है, सब कुछ जो वो जानता है। जो बेमायनी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बाज़पुर्स वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक दी गई हो 3 मरतबा आयाम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखे और उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क फरमाया हो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा ना करना चाहिए। अगर वो अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान रखती हैं, उनके शोहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो वो इस सिद्दत के दौरान उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक़ हैं जैसे मर्दों के हकूक़ उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना मौजूद है। तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए। और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उनमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की हदूद पर कायम रह न सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वह हदूद इलाही पर कायम ना रह सकेंगी तो उनके दरमियान ये मामला हो जाने में मज़ायका नहीं है कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलैदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद है, इनसे तजावज़ ना करो। और जो लोग हदूद इलाही से तजावज़ करें वही जालिम है। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शोहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मज़ायका नहीं है। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़िया कर रहा है जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो। महज सताने की खातिर ना इन्हें रोक के रखना, ये ज़्यादती होगी। और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसका एहतराम मलहूज रखो, अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। अब इन 2 रुकुआत के अंदर
آپ دیکھیں کہ آئلی زندگی کے قوانین سارے جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح زوجین کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، عورتوں کے حقوق، ان کا حقوق کا تحفظ اس کے اندر کیا گیا ہے اور بتایا گیا یا بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے جانے دو، قوانین سارے جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح زوجین کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، عورتوں کے حقوق، ان کا حقوق کا تحفظ اس کے اندر کیا گیا ہے اور بتایا گیا یا بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے جانے دو، یعنی کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے جو ہے وہ نہ روکو۔ آغاز ہی میں جو ہے وہ یہاں پہ جو حیض کے بارے میں کوشچن ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایک بیماری کی کیفیت ہے، تو اس میں عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤ، لیکن یہ علیحدگی ایسی نہیں کہ جو یہود اور ہنود کے اندر تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ پابندیاں لگا دی تھی اور بالکل اچھوت بنا کے ان دنوں میں عورت کو رکھ دیتے تھے، جبکہ اسلام صرف میاں بیوی کے تعلق کو اس میں منع کر رہا ہے، باقی سارے معاملات جو ہے وہ ان سے منع نہیں کر رہا۔ اور پھر جو ہے وہ یہود تو یہ کرتے تھے کہ بالکل جو ہے بستر اور کمرہ اور چیزیں سب کچھ علیحدہ کر دیتے تھے، تو اس طرح کی کوئی بھی اس میں جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتوں میں تمہیں اختیار ہے، جیسے چاہے جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ تو یہاں پہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، اور پاکیزگی جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، یہاں پہ صرف ظاہری نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو حسن سلوک، تقوی اور لوگوں کے باہمی تعلقات کی درستگی کی کاموں میں رکاوٹ نہ بناؤ، منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور نیکی کے 3 راستے کھولے یہاں پہ جو بتائے ہیں، بر ہے، تقوی ہے، صلح ہے۔ بر والدین، رشتہ داروں، مسکین، یتیم اور دوسرے مستحقین کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ تقوی وہ نیکیاں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھیں، تمام عبادات، تمام نظر و نیاز، تمام قربانیاں، تمام معاہدات، یہ ساری کی ساری چیزیں اور وہ سارا کے سارا جنہوں نے انسانوں کو انسانوں سے جوڑا ہوا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر کفارے کا بھی یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو بلا معنی قسمیں کھاتے ہو، بلا ارادہ قسمیں کھاتے ہو، ان بے معنی قسمیں بلا ارادہ کھاتے ہو، ان پر گرفت نہیں ہے، اور جو قسمیں جو ہے وہ سچے دل سے کھاتے ہو ان کے اوپر البتہ جو ہے وہ باز پرس ضرور ہوگی۔ بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، اور بہت شدید اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے اور کسی کی نہیں کھانی چاہیے، اور وہ بھی سچائی کے اوپر، جھوٹ کے اوپر نہیں۔ اور اگر اس طرح سے قسم کھا کے اس کا توڑ دی جائے تو پھر اس کا کفارہ یہاں بتا دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ سورہ مائدہ میں آگے تفصیل ہے اس کی نا، وہاں کفارہ بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ صرف یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو بلا ارادہ کھاتے ہو اس پر گرفت نہیں، اور جو سچے دل سے کھاتے ہو اس پر گرفت ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اب یہ دیکھ لیں، جو بھی یہاں پہ کفارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور کفارہ دینے والے فرد کا تقوی جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ تذکیر اور تزکیہ ہو رہا ہے، تو یہاں انسان ہی کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ پھر آگے ایلا کا حکم ہے، ازدواجی اور عائلی قوانین، نکاح، شادی، طلاق، ایلا، نان، نفقہ، رضاعت، اب یہ سارے اس میں آئیں گے یہ والے مضامین۔ اور اصطلاح شرع میں ایلا اسے کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات جو ہے وہ اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، اور ایسا بگاڑ کہ جسے شریعت پسند نہیں کرتی، یعنی کہ قانونی طور پہ تو رشتے میں بندھے رہیں لیکن عملاً ایک دوسرے سے الگ یوں رہیں کہ گویا وہ میاں بیوی ہی نہیں ہے، تو ایسے بگاڑ کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کی ہے، یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات کو درست کر لیا جائے، ورنہ جو ہے وہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دیا جائے، تاکہ ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں ان کا جی چاہے وہ نکاح کریں، جہاں وہ نباہ کر سکتے ہیں، تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ خرابی نہ پیدا ہو۔ اور میاں بیوی کا تعلق، میاں بیوی کا رشتہ بنیادی یونٹ ہے نا، پورے معاشرے کی اکائی ہے، یہ اس سے پورا معاشرہ بنتا ہے۔
اور آہستہ آہستہ پھر خرابی بڑھتی بڑھتی پورا معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اسی کو جو ہے وہ درست کرنے کی طرف توجہ یہاں پہ دلائی گئی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اگر شوہر تعلقات آمادہ کرنے پہ، تعلقات درست کرنے پہ آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. لیکن وہ عدت کیسی ہوگی کہ جب جو طریقہ سنت کا بتایا گیا کہ ایک دفعہ جو ہے طہر میں، پاکیزگی میں جو ہے وہ اس کو طلاق دی جائے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، اس طرح سے. اور اگر 2 میں دے دی ہے تو تیسرے تک جانے تک وہ آپس میں رجوع جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس آیت کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر ہے 228 228 کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان کے اوپر ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے برابر قرار دیے ہیں. ہاں البتہ نظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا ہے اور ایک درجہ اس کا اوپر رکھا ہے، لیکن جو عبادات، جو نیکی کے کام دونوں کریں گے، دونوں اس کا اجر جو ہے وہ پائیں گے. اور جیسے حقوق بیوی کے اوپر شوہر کے ہیں، ایسے ہی شوہر کے اوپر بیوی کے بھی جو ہے وہ حقوق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ صرف حاکم ہے اور قوام ہے تو وہ اپنا روب جھاڑتا رہے اور لڑائی جھگڑے اور جو ہے وہ برا سلوک اور بد سلوکی اور یہ ساری چیزیں کرتا رہے. ایسا نہیں ہے، وہ صرف ایک نظام چلانے کے لیے جو ہے وہ ایک درجہ دیا گیا. آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ادارہ ہو وہ اس وقت تک چل نہیں سکتا کہ جب تک ایک اس کا ہیڈ نہ ہو اور دوسرے اس کے نیچے کام کرنے والے نہ ہو. کوئی بھی ادارہ آپ دیکھ لیں، گھر بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا. اسکول میں تمام اساتذہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتے ہیں یا ہیڈ مسٹرس نہیں ہوتی ہیں، تو کالج میں تمام پروفیسر بھی پرنسپل نہیں ہوتے ہیں. ایک پرنسپل ہوتا ہے، باقی ٹیچرز ہوتی ہیں، تو وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دفاتر چلتے ہیں تو ان کا بھی کوئی سربراہ ہوتا ہے، کوئی وائس ہوتا ہے اور کوئی اس کے پیچھے چلنے والا سٹاف ہوتا ہے. اسی طرح ملک کو بھی دیکھ لیں، کابینہ ہوتی ہے، تمام وزراء ہوتے ہیں، لیکن تمام مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تمام وزیر اعظم نہیں ہوتے. وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے. تو انتظامی امور کو چلانے کے لیے ایک سربراہ بنانا پڑتا ہے جس سے یونٹ چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یونٹ کا نظام، گھر کا نظام چلانے کے لیے، اس ادارے کو چلانے کے لیے اس کا جو ہے وہ طریقہ مقرر کیا ہے. البتہ حقوق دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر ایک جیسے ہیں. پھر جو اگلی آیت ہے 229، اس میں بتایا گیا کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے. اب یہ جو مختصر سی آیت ہے نا، اس نے ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کو جو کہ عرب جاہلیت میں رائج تھی اس کی اصلاح کی ہے. عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دے دیتا تھا، اور جب جب بگڑتا تب طلاق دیتا، جب جب جی چاہتا تو اس کو رجوع کر لیتا، کبھی پوچھتا کبھی نہ پوچھتا. تو یہ آیت اس ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے جو عورتوں پہ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن جب تیسری طلاق دے دے گا تو پھر وہ جو ہے وہ مستقل اس سے جدا ہو جائے گی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اس کا طریقہ اگر اسلامی طریقے سے چلتے ہیں جو کہ شریعت میں پسندیدہ ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ راستے بھی انسان کے لیے کھولے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ اس سے الٹ چلتے ہیں تو پھر انسان خود ہی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ رخصت کرتے ہوئے جو کچھ تم لوگوں نے دیا ہے اپنی بیویوں کو وہ ان سے واپس نہ لو، یعنی کہ مہر اور زیور اور کپڑے جو کچھ بیوی کو دے چکے ہیں واپس نہ لیں. دلوں کی تنگی اتنی آتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دے دو، حالانکہ جو کسی کو چیز کو تحفہ دے دیا یا ہبہ کر دیا تو حدیث مبارکہ میں اس فعل کو جو دے کے واپس لینا ہے، اس فعل کو تشبیہ دی گئی ہے اس کتے کے فعل سے کہ جو خود ہی کہہ کرتا ہے اور خود ہی اس کو جو ہے وہ چاٹ لیتا ہے. اور شوہر کے لیے جو طلاق بھی دے دے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ شرمناک ہے کہ وہ جو ہے وہ جو چیزیں دی تھی وہ اسے واپس لے، کیونکہ یہ اسلام نے اخلاق سکھایا ہے
کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرے، نہ کہ الٹا واپس پہلے والا بھی جو ہے وہ لے لے. یعنی کہ تقوی کے ساتھ اگر نباہ کرنا ہے تو تقوی کے ساتھ، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھی تقوی کے ساتھ، یعنی کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے درمیان کے معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. اب شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی کہ ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر طلاق حاصل کر لینا، اور یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو جو ہے وہ اس سے خلا جو ہے وہ لے کے اس سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے. اور پھر اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ کافی ساری ہیں کہ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے، وہ بلکہ بائنہ ہے. چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس کے طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کا حق نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے. تو البتہ اگر یہی مرد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن اللہ کی حدود کے اوپر وہ قائم رہیں. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ اپنی حدود کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے کہ حلالہ کا یہاں پہ بیان ہے، اور وہ اس صورت میں ہے کہ جب جو ہے وہ کسی وجہ سے دوسرے شخص سے جب اس نے شادی عورت نے کی ہے تو کسی وجہ سے وہاں سے طلاق ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ سازش کے طور پہ یا کرائے کا شوہر لے کے تو اس کو آپ جو ہے وہ پہلے نکاح کریں پھر طلاق لیں اور پھر پہلے کے پاس آئیں. اس طرح کا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے. تو یہاں پہ طریقہ کار کیا ہے جو اللہ نے بتا دیا. ہاں البتہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور وہاں سے دوسری جگہ سے شادی چھوٹ جائے تو پھر پہلے اگر وہ جانتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے رہ پائیں گے تو پھر وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر نہ روک کے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے اوپر ظلم کرے گا. یہ آیات جب آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کہہ رہے ہوں گے تو یہ تو ساری مردوں کے متعلق ہے، مردوں کو بتانا چاہیے وہ ایسے اور ایسے اچھے سلوک کریں، برے سلوک نہ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ مستقبل کے شوہر ہماری گودوں میں ہیں، وہ ہم نے ان کو بتانا ہے اور سکھانا ہے کہ وہ اپنے بیویوں کے کیسے حقوق ادا کریں. ہم نے جہاں ہمیں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بتا سکتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ہمیں اس کو پیغام کو اپنے شوہروں کو بتا سکتے ہیں. تو اس کو پیغام کو جو ہے وہ ہمیں پہنچانا ہے. خود پتہ ہوگا کہ ہمارے حقوق کیا ہے تو پھر کسی کو آگاہی دیں گے نا. خود قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، اول تو ہمیں عربی سیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں قرآن کا جو ہے وہ براہ راست پتہ چل سکے. اور اگر نہیں تو پھر ترجمہ تفسیر تو ہمیں ضرور ہی سیکھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں کیا احکامات دے رہا ہے، ہم نے اپنی معیشت کیسے چلانی ہے، معاشرت کیسے چلانی ہے، خاندانی نظام کیسے چلانا ہے، اپنی سیاست کیسے کرنی ہے، اپنی حکومت کیسے چلانی ہے، اپنے ملک کو کیسے آگے لے کے جانا. یہ سارے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. یہاں پہ مجھے اور آپ کو منع کیا گیا ہے. بار بار جو ہے وہ طلاق کو دینا، رجوع کرنا، پھر دینا، پھر رجوع کرنا، یہ بھی مذاق ہے. اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی اپنی زندگی کے اوپر معاملات لگا لیں، کبھی جو ہے وہ ایک رخ ہو جانا اور کبھی دوسرے رخ ہو جانا، تو یہ مذاق بنانا ہے، کھیل بنانا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. اور یہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ یہ نعمت عظمیٰ امامت کی ذمہ داری ہے، امامت کی نعمت ہے جو پوری دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اللہ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کے دنیا کی رہنمائی کے لیے عظیم الشان منصب پر معمور کیا گیا ہے.
मामूर किया है। तुम उम्मत वस्त बनाए गए हो, तुम्हें नेकी और रास्ते का गवाह बनाकर खड़ा किया गया है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि हिला बाजियों से आयात इलाही का खेल बनाओ, कानून के अल्फाज से रूह कानून के खिलाफ नाजायज़ फ़ायदे उठाओ और दुनिया को राह रास्त दिखाने के बजाय खुद अपने घरों में जालिम और बदराह बनकर रहो। ये हमारा जो है वो करने का काम नहीं है। हमें इस अपने ओहदे की जो है वो ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और इसका एहसास करना चाहिए और इसको अच्छे अंदाजे अदा करना चाहिए। फिर आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसका एहतराम मलहूज रखो। एहतराम करना क्या होता है, ज़रा मुझे लिख के दीजिए, ग्रुप में लिखिए, एहतराम क्या होता है और अल्लाह के अहकामात का एहतराम हम किस तरह से कर सकते हैं। अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। दोनों रुकू जो है और ये रुकू जो इस बात पे ख़त्म हो गया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम, हर एक चीज़ को जानता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारा ज़ाहिर, हमारा बातिन, हमारे मुंह के अल्फाज और हमारे दिलों की नीयतें सब वो जानता है कि क्या किस तरह हम जो है वो कर रहे हैं। तो ये इन रकूआत और इन आयात के अंदर ये बातें जो है मुझे और आपको बताई गई थी। और फिर आगे इसमें जो अमली काम निकलते हैं मेरे और आपके करने के लिए वो क्या है कि यहाँ अल्लाह ने बताया ना कि अल्लाह ताला दो लोगों को पसंद करता है, एक तौबा करने वालों को और एक पाकीज़ा रहने वालों को। तो क्या करना है, कोताहियों की तौबा, नाफरमानियों की तौबा, दिल के अंधेरे की तौबा, हर वक्त तौबा करने की तौफीक मांगना और पाकीज़ा रखना है किस किस चीज़ को, अपने कपड़ों को, जगह को, दिल को, दिमाग को, सोचों को, ख्यालात को। और फिर अपने और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की फ़िक्र, यानी अपनी नस्ल के दीन अखलाक और आदमियत के जोहर सिखाते हुए तरबियत करना, ताकि दुनिया छोड़ने से पहले हमारी जगह दीन का काम करने वाले बने, दीन के पैगाम को पहुंचाने वाले खुद भी हम बने, हमारी औलादें, हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह बने। फिर अपने रब से मुलाकात की तैयारी करते रहना, किसी वक्त भी मुलाकात का बुलावा आ सकता है। और फिर मुस्लिम से मोमिन बनने की कोशिश करना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वबश्शिरिल मुमिनीन की खुशखबरी दे दो ईमान वालों को। और नेकी और इस्लाह बैनुन्नास से रुकने के लिए कसम उठाने से बचने की कोशिश करना, अज़म के साथ उठाई हुई कसम की पकड़ होगी, इससे भी बचने की कोशिश करनी है। कसम को ढाल नहीं बनाना, उसको पूरा कसम को करना है और नाजायज़ कस्मों पर अमल नहीं करना। फिर सदका ना देने की कसम से परहेज करना है, क्योंकि ये मना किया गया है। नेकी के कामों से रुकने की कसम नहीं खानी चाहिए। गलत किस्म के ज़रिए माल बटोरने वालों के लिए दर्दनाक अजाब होगा, इससे भी बचना चाहिए। ये हमारे टू डू लिस्ट है और डोंट्स की लिस्ट है जो मुझे और आपको करने हैं और जो नहीं करने हैं। झूठी कसम खाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। और मुतल्लिका औरत को अपने रहम की हालत नहीं छुपाना चाहिए। मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हकूक़ हैं, उन्हें अदा करना है और अल्लाह ताला की हिकमतों को समझने की कोशिश करनी है। और फिर इसमें हमने ये भी पढ़ा कि बीवी को दिए गए तोहफ़े वापस नहीं लेने चाहिए। औरत खामन के मुतालबे पर कुछ ना कुछ देकर औरत खामन के मुतालबे पर कुछ ना कुछ देकर खुला हासिल कर सकती है। अल्लाह की हदूद से तजावुज़ नहीं करना। फिर दूसरा, शोहर बिला शर्त तलाक दे दे तो पहले खामन से निकाह हो सकता है, यानी कि बिला शर्त, कोई शर्त ना रखी हो कि आपने। शरीयत ने तलाक से पहले जो इक़दाम तजवीज़ किए वो मरहलावार ये हैं। तलाक से पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि समझाया बुझाया जाए, मुसलसल नसीहत की जाए, बिस्तर अलग कर दिया जाए, हल्की फुल्की जो है वो सज़ा दी जाए, फ्री कैन के ख़ानदानों में से 2 सालिस मुकर्रर कर दिए जाएं और फिर तलाक़ तोहर की हालत में जो है वो तलाक़ इस हालत में जो है वो देनी चाहिए। और मुतल्लिका अपने खामद के घर में ही इद्दत गुजारने की मिजाज है और हामला होने की सूरत में औरत वज़ा हमल तक खामद के घर रहने का हक़ रखती है। इस सूरत में हामद अपनी बीवी के नान नफ़क़े का ज़िम्मेदार होगा। औरत जो है वो इद्दत के दौरान अच्छे तरीके से उसको या रखना चाहिए या अच्छे तरीके से रुखसत कर देना चाहिए। और औरत को किसी दूसरे के साथ निकाह करने से रोकना जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। अगर आपने तलाक दे दी है, छोड़ दिया है और अब वो कहीं और शादी करना चाहती है तो उसको करने देनी चाहिए। अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक नहीं बनाना चाहिए, अल्लाह ताला के इनामात को याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला की किताब और हिकमत से नसीहत हासिल करना चाहिए, हर दम अल्लाह से डरना चाहिए क्योंकि वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है।
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پہ بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی کمی بیشی ہم سے ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔